السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ درخواست نویسی جو رخصت ہوتا ہے یا لینے کا، کہیں پہ جانا ہوتا ہے یا بیماری کا جو بھی رخصت ہو، تو وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے درخواست نویسی، میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اور یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے بخدمت جناب پرنسپل صاحب اس کے بعد اپنے اسکول کا یا مدرسے کا نام لکھ دینا ہے، جو بھی ہو اس کا نام لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد عنوان لکھ دینا ہے، جو بھی مطلب کام ہو، بیماری ہو یا شادی پہ جانا ہے یا جو بھی ضروری کام ہو۔ تو آج کا یہ جو رخصت ہے ہم وہ لکھیں گے ضروری کام پہ، ضروری کام پہ کہیں جانا ہو تب وہ جو رخصت لیتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، وہ آج ہم لکھیں گے عنوان۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے برائے ضروری کام، مطلب ضروری کام کے لیے درخواست لیں گے اسکول سے یا کالج سے، اور اسی طرح مدرسے میں بھی جو دفتر سے رخصت لینی ہوتی ہے، تو جو بھی ہو اسی طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے عنوان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نیچے، یہ آپ لوگوں نے اسی طرح صاف صاف لکھ دینا ہے، اور آپ لوگ چاہے تو جو بال پین ہوتا ہے یا انک پین، کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ کٹ پین یوز کر رہا ہوں، آپ لوگ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب عالی لکھ دیا، اس کے بعد یہ جو نشان ہوتا ہے جناب عالی کے بعد جو نشان ہے یہ لازمی لگانا ہے، کیونکہ اس کا مطلب کسی کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے یہ جو نشان ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں کالج حاضر ہونے سے قاصر ہوں، یا کالج میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں، ٹھیک ہے۔ قاصر کا مطلب غیر حاضر ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ لہٰذا آپ مہربانی فرما کر یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح میں نے لکھ دیا مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، یا جتنے بھی دنوں کی آپ لوگوں نے رخصت لینی ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے آپ کی عین نوازش ہوگی، ایک لائن چھوڑ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ کی نوازش ہوگی یا آپ کی عین نوازش ہوگی، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، آپ لوگ جو بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لکھ دینا ہے العارض، مطلب عرض کرنے والا، جو بندہ جس کو کام ہو اسی کا نام، پھر چاہے وہ خود لکھ رہا ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے لکھ رہا ہے تو العارض میں اسی کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے آپ کا تابعدار شاگرد، ٹھیک ہے، یہ لکھ دینا ہے۔ یہ جو بعد میں یہ جو چیزیں جو جیسے کہ آپ کی عین نوازش العارض، یہ آپ لوگوں نے ایک ایک لائن چھوڑ کے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا تابعدار شاگرد کے بعد مطلب اگر آپ لوگ چاہیں تو صرف العارض کے آگے بھی اپنا نام لکھ سکتے ہیں، یا اس کے بعد آپ کا تابعدار شاگرد اس کے بعد بھی نام لکھ سکتے ہیں، ایک ہی جو ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا تابعدار شاگرد اس کے بعد نام لکھنا ہے، اس طرح رخصت جو ہے نا تھوڑا صحیح لگے گا۔ اس کے بعد کلاس کا نام بھی لکھ دیں، نائنتھ میٹرک جو بھی کلاس ہو آپ کا اسی کا نام لکھ دیں، اور رول نمبر ویسے لکھتے نہیں ہے، مطلب اتنا لازمی نہیں ہے، لکھ لو تو صحیح ہے، ورنہ کوئی بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہاں پہ مطلب ایک لائن لگا لو، یہ میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا بھی ہوں کہ جو سوال ختم ہو یا جو ختم ہو اس کے آخر میں یہ لائن لگتی ہے، یہ ویسے خوبصورت دکھانے کے لیے لگاتے ہیں لوگ۔ تو چینل پر اگر نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔